اسپارک ٹی وی انٹرنیشنل۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علیم نواز شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپارک انٹرنیشنل live.tv۔ آج ایک اہم انٹرویو ملیر بار ایسوسیشن کے حوالے سے ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جس میں ہم انٹرویو کر رہے ہیں جنرل سیکرٹری ملیر بار ایسوسیشن کے جناب ریاض احمد بھٹی صاحب کا، جنہوں نے بغیر کسی ہڑتال اور پروٹیسٹ کے 2020 کا الیکشن کراس کر کے 2021 گزارا۔ آپ پہلے 2018 میں نائب صدر کا الیکشن بہت کامیابی کے ساتھ جیت کے اور آپ نے اچھا بار کو ایک پیغام دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وکلا کے لیے کیا کیا اور معاملات کس طرح سے انہوں نے سلجھائے، اور جو ان کا یہ مقام اس طرف ہے بار کی طرف، تو یہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا کارکردگی رہی، تو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں جناب ریاض احمد بھٹی صاحب۔ السلام علیکم جناب ریاض احمد بھٹی صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ بھٹی صاحب، پہلا ہمارا آپ سے ایک سوال ہے کہ بار ایسوسیشن کا وجود کیوں کر عمل میں آیا اور وزارت قانون آپ کو کس قسم کی سپورٹ کرتی ہے؟ ہاں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ بیسیکلی جو بار ایسوسیشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے بار ایسوسیشن میں آپ کو بتا دوں، پاکستان میں جب پاکستان کا وجود کی بات کریں تو پاکستان کا جب وجود ہوا تو اس کے بعد ہمارے یہاں پاکستان بار کونسل بنی، جو پارلیمنٹ سے ہی اسٹیبلش ہوئی، اور اس کے بعد پھر پروونشل بار بنی، پروونشل کے بعد پھر ڈسٹرکٹ بارز بنی۔ اب ان بارز کا جو ایک سول ایجنڈا ہوتا ہے یا جو پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویلفیئر آف دی بار سے مراد ایڈوکیٹس ہیں، ویلفیئر آف دی ایڈوکیٹس یا ٹو ورک فار دی انٹرسٹ آف ایڈوکیٹس، وکلا صاحبان کے ویلفیئر اور ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنے کے لیے یہ ایک ادارہ بنا ہے۔ تو مین پرپز تو اس کا یہ ہے جس کے اوپر اب ورکنگ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رول آف لا آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور ایشوز بھی اب آ گئے ہیں جو ہمارے ملک میں رونما ہوتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم جا سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ انجسٹس کے معاملات ہیں، تو اس میں بار جو ہیں بارز ایسوسیشن وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، لیکن جو بیسک رول ہے بار ایسوسیشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وکلا صاحبان کی بہتری کے لیے، ان کی فلاح کے لیے ایک ادارہ بنا تاکہ وہ ایک ساتھ ہو کر اس رول آف لا کے معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ سر بھٹی صاحب، ہمارا دوسرا سوال ہے، پورے سال میں آپ کی کارکردگی ملیر بار کے حوالے سے کیا رہی؟ جی جناب، آپ جو بات کر رہے تھے کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام ممبرز کا جو ملیر بار ایسوسیشن کے ہیں، جنہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا اور مجھے 2018 میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ اور اس کے علاوہ 2020 میں مجھے جنرل سیکرٹری اس بار کا یعنی ملیر بار کا چنا، اور یہ ان کی مہربانی ہے۔ اب کارکردگی کی جب بات کریں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس ذات کی بڑی مہربانی اور میرے دوستوں، میری ٹیم جو پوری کمیٹی تھی اور اس کے علاوہ میرے ممبرز کہ میرے ساتھ ایک اچھا رویہ، اچھی ایفیلیشن، جس کی وجہ سے پورا سال میں جو چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ محسوس بھی کریں گے، اور وہ میرے دوست جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو ریئلائز کریں گے۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں، میں اپنی ذات کی بات کروں کہ پورا سال الیکشن سے پہلے اور آج بھی میں یہاں موجود ہوں، جو میرا ایک طبیعت ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک میرے اوپر مہربانی ہے کہ جو میرا ایک ایٹیٹیوڈ ہے یا جیسچر ہے، ہمیشہ میں نیاز مندی کے ساتھ چلا ہوں اور انشاءاللہ چلوں گا۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مقصد کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا
جو جیسچر ہونا چاہیے وہ سروس والا ہونا چاہیے، یعنی کسی کی خدمت والا ہونا چاہیے اور اوبلائجنگ ہونا چاہیے. تو یہ اس ذات کی بڑی مہربانی ہے کہ میں نے ہمیشہ تمام دوستوں کو، تمام ممبرز کو، تمام بار کے عہدیداروں کو میں نے ہمیشہ مساوات کے انداز میں دیکھا، اور میرا جو کنڈکٹ ہے کوئی ایسا ڈسکریمنیشن والا کبھی بھی نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. یہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں. یہ اللہ پاک کی ذات کی بڑی مہربانی ہے، اس مولا کریم کی میرے اوپر رحمت ہے. دوسری بات جو اب آتے ہیں ورکس کے لیے، نو ڈاؤٹ میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا کہ بار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا مطلب ہوتا ہے ویلفیئر آف دی ایڈوکیٹس اور ویلفیئر آف دی بار. اب بار میں تمام ایڈوکیٹس ہیں. بار میں دو چیزیں ہیں جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ ایڈوکیٹس کے جو ایشوز ہیں، میں اگر بات کروں تو ایشوز ایک انٹرنل ہیں، ایک آپ کا انسٹیٹیوشن ہے. انسٹیٹیوشن کیا ہے؟ آپ کا ایک ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ ایشوز کیا ہیں؟ وہ آپ کے اندر کے ایشوز ہیں جو بار کے ایشوز ہوتے ہیں. اب میں کہوں کہ اپنے دوستوں کو، یعنی اپنی بار کے ممبرز کو، جو ہمارے معزز ممبر ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. جو چیزیں میں نے ایفرٹس لیں اور وہ فروٹفل رہیں، وہ اس کے لیے میں یوں کہوں کہ سب سے پہلے میں نے جو چارج لیا، چارج لینے کے بعد ہماری کورٹ کی جو ایک لفٹ تھی جس میں ہمیشہ گڑبڑ رہتی تھی، اب ایک لفٹ تھرو آؤٹ دا ایئر وہ اپنی آپریشنل رہی، اور آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. ورنہ کیونکہ ہمارے یہاں 3 اسٹوری بلڈنگ ہے، اس میں بڑا پرابلم ہوتے تھے، اس میں لیٹیگنٹس آتے تھے، بزرگ تھے، بچے تھے، خواتین تھیں. الحمدللہ ہم نے اس کے لیے سسٹم رائج کیا، اور اب کیا ہوا کہ پورا سال لفٹ قائم رہی. میرا سوال ہے جناب آپ سے کہ وکلا کے لیے کتنی ٹریننگ، لیکچرز اور ورکشاپ کا آپ نے ارینجمنٹ بندوبست کیا؟ جی جناب، آپ نے جو بات کی ہے لیکچرز کی، تو میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ شعبہ جنرل سیکریٹری بننے کے بعد میرے زمرے میں آیا، اور میں نے جب کمیٹیز بنائیں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ کمیٹیز بنائیں، اور کمیٹیز کے ہر ایک کو ہیڈ بنایا. جس میں نے مینٹیننس کمیٹی بنائی، جس میں نے ڈسپلنری کمیٹی بنائی، جس میں نے ویلفیئر کی کمیٹی بنائی، اور ایک کمیٹی بنائی میں نے ایجوکیشنل کمیٹی بنائی، اور اس کا لیکچر کمیٹی کا نام رکھا. اور اس لیکچر کمیٹی کا میں خود ایز ہیڈ بنا، اور بینگ اے ہیڈ آف دی لیکچر کمیٹی میں اب آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس سال ہم نے ریکارڈ لیکچرز کرائے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بار کے جتنے بھی ہمارے سینئر کاؤنسلز تھے ان کے میں نے ایک لسٹ بنائی. ان کے تھرو میں نے اپنی بار میں ویکلی یا فورٹ نائٹلی میں نے پروگرامز رکھے مختلف سبجیکٹس کے اوپر، جو ہمارے مختلف پروفیشنل ہیں جو گرپ رکھتے ہیں اپنے اپنے سبجیکٹس کے اوپر. الحمدللہ جس میں اسد اللہ میمن صاحب تھے، جس میں ریاض لنڈ صاحب آئے، جس میں کہوں گا غلام رضا کھوکھر صاحب یہاں پر آئے، کریم نواز صاحب یہاں پر آئے. تو انہوں نے آ کے اپنے اپنے لیکچرز ڈیلیور کیے، اور ہماری وکلا کی بہتری کے لیے، ویلفیئر کے لیے انہوں نے یہ ساری کام سر انجام دیا جو ہماری بار کے اندر ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ سائڈرز بھی ہمارے پاس آئے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، مسٹر افتخار جاوید قاضی صاحب ہمارے پاس یہاں پر آئے، انہوں نے اپنا لیکچر یہاں پر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پولیٹیکل پیپل جو تھے وہ بھی آئے. میں جواد احمد کی بات کروں گا، وہ بھی یہاں پر آئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ پروگرامز تھے جو ہم نے پورا سال کیے. یہاں پہ راہیل سمسام صاحب ایک ایکس جج ہیں، انہوں نے بھی آ کے ہمارا ایک لیکچر پروگرام یہاں پہ ہم نے رکھا، اور اس میں آ کے انہوں نے ایک لیکچر دیا کہ جوڈیشری کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے. تو الحمدللہ پورا ہمارا جو سال رہا وہ اس طرح کا بہت خوبصورت ترین رہا، اور اس کو میں نے ہیڈ کیا. یہ تو لیکچرز تھے جو ہم نے اپنی بار میں ارینج کیے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے بات کی کہ کتنے ٹریننگ سیشن اور ورک شاپس کی بات کی، تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہم نے تقریباً 3 ورک شاپس جو تھیں وہ ہم نے رکھی پی سی ہوٹل میں.
ہمیں مختلف جو این جی اوز ہیں، جس میں آپ کو بتا دوں LRF کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی کوآپریٹ کیا. میں نے ان سے ملک طاہر صاحب جو CEO ہیں ان سے میں نے بار بار ریکویسٹ کی، انہوں نے میری ریکویسٹ کنسیڈر کی، اور ہم نے ان 3 پروگرامز میں ہم نے اپنی بچیاں اور ہمارے جو بچے نوجوان وکلا جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور ہمارے سینئرز بھی گئے، جس میں سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے ایک سینئر کونسل ہیں رشید کٹپر صاحب، جو ہمارے یہاں کے کمشنر بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی وہاں پر گئے، ہمارے ساتھ رہے، اور بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. انہوں نے بہت زیادہ گین بھی کیا اور ان کو سرٹیفکیٹ وہاں پہ ملا. یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. ساتھ آپ نے بات کی ٹریننگ کی، تو میں آپ کو یہ بات بھی بڑی فخریہ بتاتا جاؤں کہ سندھ جوڈیشل اکیڈمی میں محمد علی مظہر صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، انہوں نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، اور ہمارے ملیر بار کے جو نوجوان وکلا ہیں جس میں سے میل ایز ویل ایز فیمیل کو انہوں نے جناب وہاں پہ بلایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ ہمارے ملیر بار ایسوسیشن نے ان 3 ویکس ٹریننگ سیشن میں ماشاءاللہ ٹاپ پوزیشن لینے والے ہمارے ملیر بار کے وکلا تھے. اور اس میں بھی یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ناچیز کی ایک کوشش تھی، جس نے کوشش کیا کہ ان سب کو ایسی ٹریننگ کی اپورچونیٹیز ملیں، اور الحمدللہ آج ہمارے نوجوان جو سیکھ کر آئے ہیں اپنی فیلڈ میں دوسروں کو استفادہ پہنچا رہے ہیں. سر میرا سوال ہے جناب آپ سے کہ وکلا کے لیے کتنی ٹریننگ، لیکچرز اور ورکشاپ کا آپ نے ارینجمنٹ بندوبست کیا؟ ورکشاپس، لیکچرز اور اس کے علاوہ ٹریننگ سیشن کی جو بات میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں اگر سال کی بات کروں تو الحمدللہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کووڈ کا جو ماحول رہا وہ ایک انٹرنیشنلی بڑا ایک مسئلہ رہا. اس سلسلے میں ہم نے اپنی بار میں تقریباً 3 سے 4 مرتبہ ویکسینیشن ٹیمز منگوائیں، جنہوں نے آ کے کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے ہمارے اس بار کے جو وکلا تھے اور ان کی فیملیز تھیں ان کو ویکسینیشن پرووائڈ کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر جائیں تو یہ وہ ٹینیور تھا جس میں سے یہاں پہ نادرا موبائل یا وین یہاں پر آئی. TCS کا ایگریمنٹ ہم نے یہاں کیا. آپ کو ایک بات مزے والی بتاتا جاؤں کہ 2018 سے لے کر 2020 تک کوئی یہاں پہ اوتھ نہیں ہوا تھا. اوتھ ہوا، اور ہماری جس میں آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مسٹر احمد علی ایم شیخ صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے ہمارا اوتھ کرایا. ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ ایک نیو کمپلیکس بنا جو 8 منزلہ بلڈنگ ہے، جس کے لیے ہم نے کوشش کی اور اس کا کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. اس مرتبہ بھی ہمارے چیف صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے اس کا آ کے افتتاح کیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جائیں تو لائبریری ہمیشہ جو وکیل کی شان ہوتی ہے، وکلا کی شان ہوتی ہے، طلباء کی شان ہوتی ہے. تو ہماری لائبریری میں 2017 اور 18 کے بعد سے کوئی کتاب نہیں آئی تھی. 2018 سے لے کے 21 تک تمام بکس جو تھیں، تمام ڈائجسٹ جو تھیں، اور اس کے علاوہ جو نئی بکس تھیں وہ ہم نے پرووائڈ کی، اور اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے پاس آئی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ڈائریز میری موجود ہے. ڈائریز آپ کو میں نے پرنٹ کروائی اپنی بار کی ڈائری، اور اس میں میں نے ایک میسج کیا ہے. میرا میسج ایویڈنٹ ہے، ایک ایویڈنس ہے، وہ آپ اس میں دیکھیں، میرے وکلا صاحبان بھی دیکھیں گے کہ یہ وہ ڈائری ہے جس ڈائری میں میں نے اپنے میسج میں نہ صرف یہ بلکہ ایڈیشنل کوڈز کی بھی میں نے ریکویسٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دوں کہ بک سٹال میں نے یہاں پہ لگوائے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس علیحدہ علیحدہ ہمارے یہاں لگے، یہ ہم نے کام کروایا. اس کے علاوہ جو نئے آنے والے وکلا ہیں ان کو ہم نے ویلکم کرنے کے لیے ویلکم سرٹیفکیٹ کا اس مرتبہ میں نے پروگرام ارینج کیا کہ جو ہمارے پاس آیا اس کو بتائیں ہم کہ بینچ اور بار کیا ہوتا ہے، بار کی کیا ویلیو ہوتی ہے، ان کو بتانے کے لیے ہم آگے بڑھے. اپنی ویب سائٹ ہم نے اپنی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے ایک اور کام بھی کیا اس میں کہ ہم نے جو کینٹین ہماری ہے اس میں ایک اسپیشل کارنر رکھا جو وکلا کے لیے ایک کارنر تھا، جو وہاں پہ جائیں گے اور ان کو سروس جو اچھی ملے گی اور سب سے بہترین ملے گی. لفٹ ہماری جو تھی آج تک آپریٹیو ہے، آپ محسوس کریں گے ہمارے وکلا انجوائے کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے
اور پروگرام بھی کیے، جس کو ریلیجیس پروگرام کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یوم حسین بھی یہاں پہ کیا، عید میلاد النبی بھی یہاں پر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ رول آف لا کی بات کریں گے تو ہم نے مختلف سیمینارز اور مختلف جو کنونشن ہوئے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو آیا تھا چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کا، اور اس کے لیے پروگرام ہم نے کیا کیا، ہم نے اس میں اپنے اس کنونشن میں اسلام آباد تک گیا اور ہم نے جا کے رول آف لا کے لیے ملیر بار کی نمائندگی کی۔ ہاں، یہ اب آپ کی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، یہاں ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے۔ مسکنسیپشن یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، کمپنیز میں کسی کو لیگل ایڈوائزر کرانے کا مطلب یہ کہ جو صدر آتا ہے یا جنرل سیکرٹری صاحب آتے ہیں نمائندے، وہ آ کے فوری جا کے کسی کو جو ہے کمپنیز دلوا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سراؤنڈنگ میں انڈسٹریل ایریا ضرور ہے، لیکن اس انڈسٹریل ایریا کے ساتھ ہم کیسے اپروچ کریں اور وہاں سے ہم اپنے لیگل رائٹس کیسے حاصل کریں، اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہے جو ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے اس ادارے کے ساتھ جو انڈسٹریز کے ہیڈ ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کوئی ریٹینرشپ اپنے وکلا کے لیے تو نہیں لے سکے، لیکن کوشش ضرور کی ہے۔ ڈی سی صاحب سے میرا رابطہ ضرور ہوا ہے، ڈی سی صاحب نے ایشور یہ کروایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی کوارڈینیشن کروائیں گے ان لوگوں کے ساتھ تاکہ اس کا وے آؤٹ نکالیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال کا جو ٹینیور ہوتا ہے اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت کم چیزیں ہو پاتی ہیں، جو بندہ کوشش کرے تو یہ چیزیں ہوئیں۔ اب اس کے لیے نو ڈاؤٹ ایک پراپر پلان ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے مجھے، پورے سال میں بار کے لیے آپ نے کتنا فنڈ اکٹھا کیا؟ بات ہے، آپ نے بڑا زبردست بات کر دی۔ کاش ایسا ہوتا، کاش میں کہوں گا۔ دیکھیں نا، یہاں بار ایسوسی ایشن کا نام تو لیا جاتا ہے، آپ نے لا منسٹری کی بات کی۔ سندھ میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہم تو کچکول والے کام کر رہے ہیں۔ یہاں ہماری بار میں جب میں نے اپنا چارج لیا تھا، میرے پاس 4 لاکھ اور غالباً 45 یا 65 ہزار روپے میری بار میں موجود تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سیلری ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے ہماری سیلری ہے، اور ہمارے پاس ریسورسز بڑے کم ہیں۔ پورے سال میں کہیں سے کوئی ہمیں فائنینشیل ایڈ نہیں ملی، نہ پروونشل گورنمنٹ سے ملی، نہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ملی۔ ہم نے ادھر بھی ریکویسٹ کی، ہم نے ادھر بھی ریکویسٹ کی، ہمیں ہوپس دلوائی گئی کہ جی ٹھیک ہے، بہت جلد آپ کو یہ چیزیں ملنے جا رہی ہیں۔ اب وہ مل جائیں کاش، جبکہ میں کہتا ہوں اور مطالبہ بھی بلکہ آپ کے توسع سے کرتا ہوں کہ ہمیں جو پروونشل اور جو فیڈرل گورنمنٹس ہیں ان میں ہمارا بجٹ میں ہمارا فنڈ جو ہے بارز کا فنڈ ایلوکیٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ سال کا بارز میں خود بخود پہنچے، تاکہ وہ بارز کی جو ویلفیئرز کے لیے کام آ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے کہیں سے کوئی فنڈ نہیں آیا، نو پینی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ یہ میری وہ ٹیم تھی جس کی ایفرٹس تھی، اس کے ساتھ میری کوشش تھی جو میں نے مختلف لوگوں سے ریکویسٹ کی، اور یہاں سے لے کے میں آپ کو بتا دوں اپنی بار کا جو فرنیچر ہے اور اس کے علاوہ میری کمیٹی روم کا فرنیچر ہے، وہ بھی میں نے لوگوں کے ساتھ منتیں کی، ریکویسٹ کی، جنہوں نے کنسیڈر کیا، اور آج دیکھ لیں کہ میرے وکلا جو برادری ہے وہ انجوائے کر رہی ہے۔ کمیٹی روم میں جائیں تو وہاں پہ اب آپ کو چیئرز ملیں گی، ٹیبل ملیں گے، ایک نیا ماحول ملے گا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہمارے دوستوں کا تعاون تھا، جنہوں نے مجھے عزت دی اور میری بار کو عزت دی۔ ادروائز کوئی فنڈ نہیں آیا۔ یہ جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں گنوائی ہیں یا میری ڈائری میں مینشن ہے، وہ ساری کی ساری میں نے اپنے تائیں کی، اپنی کمیٹی کے تعاون سے کی۔ سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بینچ اور بار کی سال میں کتنی مرتبہ آپ نے میٹنگ کرائی؟ میرا مقصد ہے جج اور بار کے بیچ کتنی مرتبہ آپ نے میٹنگ کروائی، اور وکلا کے کیسز سے متعلق جو مسائل تھے کس قدر حل ہوئے، کس قدر حل کرانے کی کوشش کی آپ نے؟ جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ یہ بھی ایک ہمیشہ بینچ اور بار کا ریلیشن بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو میری جنرل سیکرٹری شپ کے بعد ہمارے جو سیشن جج تھے رہے ہیں، بلکہ ابھی تک بھی ہیں، وہ ارشد مرتضیٰ صاحب ہیں۔ ارشد مرتضیٰ صاحب ایک نفیس آدمی ہیں، ایک اچھے سیشن جج ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ، میری پوری کمیٹی کے ساتھ، میری پوری بار کے ساتھ اس کا ریلیشن ایسے رہا کہ اس کے دروازے ہی کھلے رہے۔ میری بار کا جو بھی شخص گیا، جو بھی ممبر گیا، جو بھی عہدیدار گیا، انہوں نے ان کو ویلکم کیا، کبھی کسی کو ریفیوز نہیں کیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے اس ریلیشن کی۔
بھٹی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بینچ اور بار کے درمیان سال میں آپ نے کتنی مرتبہ میٹنگ کرائی؟ میرا مطلب ہے جج اور بار کے درمیان بینچ آپ نے کتنی مرتبہ بٹھایا اور میٹنگ کرائی، اور وکلا کے کیسز کو جو مسائل تھے وہ آپ نے کس حد تک حل کرائے؟ آپ نے جو بات کی ہے بینچ اور بار کے ریلیشنز کی، تو میں یہ کہوں گا کہ اس سال بینچ اور بار کے ریلیشن تمام سموتھ رہے، تمام پیسفل رہے، جس کی وجہ سے اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے وکلا کے سارے مسائل حل ہوئے، موسٹلی حل ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں گا موسٹلی حل ہوئے، اور ایک بہت پیسفل انوائرمنٹ ملا، ایٹماسفیئر رہا جس میں سیشن جج صاحب کا ہمارا رول بڑا اہم تھا۔ ارشد مرتضیٰ ہمارے سیشن جج صاحب ہیں، ان کا ہماری بار کے لیے ہمیشہ کھلے دروازے رہے، چیمبر کے دروازے کھلے رہے کہ جو بھی ہمارا وکیل صاحب وہاں پر گیا اپنا ایشو لے کر، انہوں نے کیا وہ جونیئر تھا یا کیا سینئر تھا، کیا ینگ تھا، کیا ہمارے سینئر ایڈوکیٹس سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور ان کے ایشو کو ریڈریس کیا اور کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہیں کہ جی میٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ چلا وہ 2 مہینے کے بعد یہاں پر آ جائیں، بار میں 2 بات کر کے چلے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ ڈیلی میٹنگ ہوئی سمجھیں، جو بھی ان کے پاس گیا انہوں نے ان مسائل کو سنا اور حل کروایا۔ اس معاملے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں سر۔ بھٹی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بینچ اور بار کے درمیان سال میں آپ نے کتنی مرتبہ میٹنگ کرائی؟ میرا مطلب ہے جج اور بار کے درمیان بینچ آپ نے کتنی مرتبہ بٹھایا اور میٹنگ کرائی، اور وکلا کے کیسز کو جو مسائل تھے وہ آپ نے کس حد تک حل کرائے؟ جی ہمارا آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک گروپ ہے یہاں ملیر بار ایسوسیشن میں جس کا نام ہے ULF یعنی یونائٹڈ لائرز فورم، اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک ایسا گروپ ہے جو ایک یونیفارم پالیسیز پہ عمل کرتا ہے، جس میں تمام لینگویج کے وکلا صاحبان ہیں، تمام علاقوں کے وکلا صاحبان ہیں، جس میں موسٹ سینئر لوگ موجود ہیں، اور باقاعدہ ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، جس کا مین پرپس یا آبجیکٹو یہی تھا کہ ہم کرپشن کے خلاف کام کریں گے اور بار میں ایک ایٹماسفیئر پیسفل اور آگے کا پروگریسو ایٹماسفیئر لائیں گے۔ اور میں نے اس کو جب جوائن کیا تو اس وقت میں اسی کا حصہ بھی ہوں۔ اور آپ کو کینڈیڈیٹ کی بات کریں، جیسے میں نے کہا کہ نہیں ریپیٹ کا مجھے شوق نہیں تھا اور نہ ہی میں نے ریپیٹ کیا ہے، لیکن ہم اپنے جو گروپ ہے ULF یعنی یونائٹڈ لائرز فورم، وہاں سے ہم نے ایک نمائندہ لیا ہے، اپنا جنرل سیکریٹری کا کینڈیڈیٹ لیا ہے جس کا نام مسٹر مراد بلوچ ہے، اور وہ ہمارا اس وقت کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اور میں نے باقی تمام دوستوں کو بھی دیکھا، ہر کوئی اپنی اپنی سکل رکھتا ہے، اپنے طور پہ ان کی اپنی کوالٹیز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مراد بلوچ صاحب اس وقت ایک ڈیسنٹ کریکٹر ہے، ڈیسنٹ ایڈوکیٹ ہے، سینئر وکیل صاحب ہے، اور اس کے علاوہ بینچ اور بار کے لیے وہ ایک موضوع شخص ہے، اور ہمارے وکلا کی ویلفیئر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا رول پلے کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وکٹری ہماری ہوگی، کیونکہ ہم ہمیشہ رول آف لا اور ہمیشہ ویلفیئر آف ایڈوکیٹس کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں اور یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ سر آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے آخری سوال کہ آپ وکلا کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل جی، سب سے پہلے تو میں جو اسپارک انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسپیشلی ٹائم نکالا اور آپ نے مجھے سنا، اور میں آپ کے اس چینل سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وکلا برادری، وکلا ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے، ہم ایک انسٹیٹیوشن ہے، ہم رول آف لا، ہم ڈسپلن پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف بالا تر رہے، انصاف جو ہے وہ اہم ہو، کیونکہ انصاف کی بالادستی اگر ہوگی، رول آف لا کی بالادستی ہوگی، تو سمجھے ملک کے اندر تمام معاملات ٹھیک چلیں گے۔ جہاں پہ رول آف لا کی بات نہیں ہوگی اور انکانسٹیٹیوشنل کام ہوں گے تو سمجھ لیں کہ وہاں پہ مسائل پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں جس بات پر عمل کرنا چاہیے وہ
ہمیں رول آف لا پر عمل کروانا چاہیے، رول آف لا کی بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وکلا کے لیے کتنے سنسیئر ہیں، اور وکلا کی ویلفیئر کے لیے، وکلا کی بہتری کے لیے جو ہم سے ہو سکے ہم سنسیئر ہو کر جائیں، تاکہ ہم وکلا کے مسائل کو دیکھ سکیں، مسائل کو ہم سیدھا کر سکیں، اور مسائل کے ساتھ ہم مسائل کو ختم کروا کر اپنے وکلا کو ایک معاشرے میں ایک اہم مقام پر لائیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ وکلا ہی وہ لوگ ہیں جو انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں، وکلا وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں اور کرتے آئیں گے۔ تو ہمیں وکلا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنی جوڈیشری کو ساتھ رکھتے ہوئے رول آف لا کی بات کریں، تاکہ ہمارے ملک کے اندر ایک مساوی نظام ہو، ہمارے ملک کے اندر ایک اچھا نظام رائج ہو سکے، اور ہمارے ملک کے اندر امن اور بہتری پیدا ہو، اور وہ تبھی ہوگی جب ہم رول آف لا کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ جناب ریاض احمد بھٹی صاحب آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین، ابھی 2022 کا الیکشن ہونے جا رہا ہے 2021 کے اختتام پر، تو اس میں نئے جنرل سیکرٹری صدر یہ اپائنٹ ہوں گے، ان کی کارکردگی کیا ہوگی، ان کے انٹرویو بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ تو مزید آپ پروگرامز کے لیے اور انٹرویوز کے لیے دیکھتے رہیے اسپارک انٹرنیشنل live.tv۔ Spark TV International